یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسمillahirrahmanirrahیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر شمال غفار اور آپ سن اور دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ۔ آج اسٹوڈیو میں مجھے ایک بہت ہی معزز شخصیت جوائن کر رہے ہیں جو کہ KPK کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن اور حقیقی معنوں میں ترجمان ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں KPK کے گورنر حاجی غلام علی صاحب کی۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ جی بالکل، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ ہماری ہمیشہ سے ریڈیو پاکستان کی ایک روایت رہی ہے کہ ہم امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو مدعو کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے ان کو حقیقی معنوں میں جانے۔ تو آپ ذرا اپنے متعلق بتائیے گا کہ حاجی غلام علی صاحب، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، بچپن کیسے گزرا، کہاں پر پیدا ہوئے، فیملی لائف کیسی تھی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے خوشی بھی ہوئی ہے کہ میں اس ادارے کا 3 سال چیئرمین رہا، 2009 سے 12 تک، اور اس کی ترقی دیکھ کر مجھے مزید خوشی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کو، یعنی پورے پاکستان میں اگر کسی کا پیغام پہنچتا ہے تو ریڈیو پاکستان کا پہنچتا ہے۔ پورے پاکستان کے عوام کو ریاست کے ساتھ جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں چونکہ پشاور شہر میں پیدا ہوا، آئی ایم بلانگ ٹو دیر، ہم دیر کے ہیں، وہاں سے آئے تھے، والدین صاحب آئے تھے، میں پشاور میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم بھی پشاور کے گورنمنٹ مڈل اسکول خداداد سے کی، پھر میٹرک سینٹ جان ہائی اسکول سے کیا، BA پشاور یونیورسٹی سے کیا۔ لیکن اپنے جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اس کو یہ انہوں نے لکھا تھا کہ ذرا میں اس راستے پہ جا کے ملک اور قوم کی خدمت کروں گا۔ تو سب سے پہلے 77 میں ہم چونکہ بہت ینگ تھے، اور ہمارے ہاں ایک اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول نمبر 4، اس میں ہم نے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی، تنظیم نوجوانان کاکشال کے نام سے۔ اچھا۔ اور پھر غریب لوگوں کو کتابیں دیتے تھے، اس وقت تو اس طرح اگر 1000 روپے کی کتابیں بھی دیتے تو پورا بالکل 2-3 کلاسوں کی ہو جاتی تھی۔ کسی کو بیگ دیتے تھے، کسی کو تختی دیتے تھے۔ ایک شوق تھا کہ اور بھی ہمارے ساتھ 4-5-10 لوگ تھے، تو اس سے شروع کی۔ درمیان میں پھر الیکشن آیا، 77 کا بلدیاتی الیکشن آیا، وہ بھی ہماری فیملی نے جیتا۔ پھر 83 کا الیکشن آیا، میں خود جیتا۔ اچھا۔ قصہ خانی بازار سے، شہر کے پورے دارالخلافے کے دل سے۔ اسی طرح 87 میں بھی شکر الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے، الیکشن جیتے۔ پھر لوگ کو گورنمنٹ کی سسٹم ختم ہو گئی، اور پھر ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہے، پشاور کی ترقی کے لیے، بزنس کمیونٹی کی ترقی کے لیے اپنے انت تک محنت کی۔ اور جب 2005 کا پھر لوگوں گورنمنٹ کا ایک نیا نظام آیا ڈسٹرکٹ ناظم کے نام سے، جس کے نیچے 16-17 ڈپارٹمنٹس تھے، میں الیکشن میں کھڑا ہوا، میں پشاور کا ڈسٹرکٹ ناظم منتخب ہوا۔ اچھا۔ اور شکر الحمدللہ آج پشاور شہر مخالفین بھی اور حمایتی بھی اس پر ایگری ہے کہ جو کام ہم نے بحیثیت ڈسٹرکٹ ناظم پشاور کیا پشاور میں، وہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ سب مانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میئرشپ کے لیے جب الیکشن تھا، میرا بیٹا کھڑا ہوا، اچھا، تو حکومت کے مقابلے میں 70,000 ووٹوں سے جیتا، ماشاءاللہ، اور وہ ابھی میئر ہے، آج پشاور کا میئر وہ ہے۔ صحیح۔ اور پھر میں چونکہ میں نے 6 ماہ پہلے استعفیٰ دے دیا، سینٹ کے الیکشن لڑا، بلا مقابلہ سینیٹر بنا۔ اس خدمت اور جو محنت ہم نے کی تھی، اللہ نے اس کا صلہ دیا کہ میں بلا مقابلہ سینیٹر بنا۔ اور اسی طرح
ہمارے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن بہت مشکل ہوتے ہیں. صحیح. میں الیکشن میں گیا, ادھر بھی میں بلا مقابلہ منتخب ہوا. صحیح. اور پھر بزنس کمیونٹی کی خدمت کرتا رہا تو دنیا, مسلم دنیا کے 57 کنٹری کے جنرل اسمبلی میں بھی میں بلا مقابلہ نائب صدر بنا. ماشاء اللہ. یعنی کہ عوام کی جو خدمت کا جذبہ ہے وہ بچپن سے ہی آپ کے دل میں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے, اور ساری ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ آپ نے جو بھی کام کیا وہ عوام کی بہتری کے لیے کیا. تو سر آپ کس طرح سے مینج کرتے ہیں اتنا بزی لائف سٹائل؟ آپ بزنس مین بھی ہیں, پالیٹکس میں بھی ہیں, اور شروع سے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں, تو فیملی لائف نہیں افیکٹ ہوتی ہے, اور کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں بس اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے بساط کے مطابق قوت دیتا ہے. چونکہ 77 سے لے کر آج تک ہم یہ تمام سیکٹرز میں لوگوں کی خدمت کرتے رہے اور عادی ہو چکے ہیں. ابھی بھی پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا میں بڑا ہوں. بالکل. جنرل سیکرٹری ہوں پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا. اور سینٹ سے بعد جو ہم نے خدمت کی ہے, آپ دیکھیں پھر, یعنی ایک کونسلر سے لے کر آج گورنر ہوں. بالکل. تو اس کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل, دوستوں کی دعائیں اور بے لوث خدمت, یہ صرف اور صرف بے لوث خدمت. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آرام پاکستان کے لوگوں کی, اپنے صوبے کی, اپنی شہر کی, اپنے عوام کی, اپنے نوجوانوں کی, اپنی بیٹیوں کی خدمت کرے. اور جس مشکل سے گزر رہے ہیں, ہم نے کونسلر شپ میں بھی ان کے مشکلات حل کیے, اسکول بنائے, اپنی بیٹیوں کے لیے اسکول بنائے, کالج بنائے, اسی اسکولوں کو کالج میں کنورٹ کیا, آج وہ بھی کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب ہم دوبارہ ڈسٹرکٹ ناظم آئے, اس میں بھی بہت سارا کام کیا, بہت سارا, یعنی شاید آنے والے 50 سالوں میں بھی کوئی اور ریکارڈ توڑ سکے. ٹھیک ہے, آپ نے کام تو کافی کیا ہے, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے, اور عوام اس کے متعلق جانتی ہے. یہ بتائیے گا کہ گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آپ نے کیا منفرد کام کیا؟ کام تو آپ نے بہت سارے کیے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے کیے ہیں, لیکن کچھ ایسی اچیومنٹ جس پر آپ بھی فخر محسوس کرتے ہو؟ دیکھیے, جب میں گورنر بنا, امینڈمنٹ کے بعد گورنر کے پاس اختیارات ختم ہو کر رہ گئے. ان کے پاس صرف 2-3 اختیارات ہیں. چیف جسٹس سے اوتھ لینا, کیبنٹ سے اوتھ لینا, اگر کوئی قانون سازی ہو تو اس پہ دستخط کرنا, یا اگر کچھ آپ کو اس میں کچھ اچھائی برائی نظر آئے تو واپس بھیج دینا. ان کے علاوہ کوئی کام نہیں. لیکن میں نے جو ایک کام کیا, یہ گورنر ہاؤس کے جو دروازے تھے یہ پبلک پہ بند تھے. صحیح. اور چونکہ میں ایک سیاسی آدمی تھا, سیاسی کارکن تھا, پشاور شہر میں 40 سالوں سے منتخب ہو رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے. میرا بیٹا 2 دفعہ منتخب ہوا, دونوں دفعہ سٹنگ حکومت کو شکست دی. ہاں, اور دونوں بار, ایک بار منسٹر کے ریلیٹیو کو شکست دی, اور اس دفعہ پوری حکومت کے, جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس کے متفقہ امیدوار کو شکست دی. تو ہم عوام کا جو محبت ہے, ان کی جو ہمارے دلوں میں درد ہے کہ ان کی خدمت کرے, کوئی نہیں ہٹ سکتا. تو سب سے پہلے میں نے جو کام کیا تاریخ میں, شاید میرے سے پہلے تو ہوا نہیں, لیکن میرے سے بعد بھی آنے والے گورنر نہیں کر سکیں گے, یہ کہ میں نے پورے صوبے کے عوام کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں, یعنی ہر روز 1000-1200 آدمی گورنر ہاؤس آتے ہیں. اور چونکہ میں ریاست کا نمائندہ ہوں, اور اس وقت جو ایک فضا بنی ہوئی ہے خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا, تو میں نے ریاست کے ساتھ نوجوانوں کو, عوام کو, ریاست کے خلاف سوچ رکھنے والوں کو
जोड़ने की कोशिश की। और जब भी वो आते थे 1000 आदमी, 1200, 600, 800, 700, ख़ासकर मर्ज एरिया के जो लोग थे उनके नौजवान जो थे, कोशिश कर रहा था। जब वापस जा रहे थे तो इसी विजन से जा रहे थे कि हमारा सब कुछ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हम जुड़े रहेंगे, रियासत के साथ जुड़े रहेंगे, रियासती इदारों के साथ जुड़े रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क कायम और दायम भी रहेगा और ये तरक्की भी करेगा। तो इसके लिए मैंने अपना रोल अदा किया और आज तक अदा कर रहा हूँ। और इसी वजह से अगर आप देख लें तो मेरे ख़्याल में 3-4 महीने में पूरे सूबे के जो 2 करोड़ अवाम है उन सब के ज़बान में एक बात है कि अवामी गवर्नर हाउस, अवामी गवर्नर। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि लोगों को तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है, और आपने इस मुश्किल काम की इब्तिदा की है और इंशाल्लाह ये काम हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह चलता रहेगा। आपने तालीम की मद में बहुत ज़्यादा काम किया, तो थोड़ा सा उस मतलब मैं चांसलर था, ज़रूर बताइए। तो मैंने जब अपने 34 यूनिवर्सिटियों को 17 को एक दिन बुलाए, 6-7 घंटे उनके साथ बैठा था, और अगले दिन फिर 17 को बुलाया और 7-7.5 घंटे उनके साथ बैठा था, और उनको कहा कि देखिए हमने सिर्फ डिग्रियां नहीं देनी, तकरीबन मैंने 8-9 हज़ार डिग्रियाँ दी। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में रिकॉर्ड है कि कोई गवर्नर बिल्कुल किसी यूनिवर्सिटी में इतनी तादाद में नहीं गया जितना मैं गया। देखो मैं तकरीबन 17-18 यूनिवर्सिटियों में गया और 8,000 के करीब मैंने बच्चों को डिग्रियाँ दी, शायद 10 सालों में भी कोई गया हो। यही इंसान का ताकत व क़ुव्वत, और इसी से कौम फैसला करेगी। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बड़े हैं, जो बहनें हैं, ठीक है, लोग मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से हैं, वाबस्ता होते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान एक चीज़ पे तरक्की करेगा कि हम वक्त देख कर फैसला करें। बिल्कुल कि वो कह दे कि भाई आपसे पहले जो हमारा गवर्नर था, आप झूठ बोल रहे हैं, वो इतने यूनिवर्सिटियों को गया, सही, उन्होंने ये काम किया, या अगर नहीं गए तो उस पर कहे कि आप क्यों नहीं गए, आपने सियासी जमात को नुकसान पहुंचाया। मैं तमाम अपने बहन भाइयों को अपना समझता हूँ और अपने शहर को अपना समझता हूँ, सूबे को अपना समझता हूँ। मैंने उनको डिग्रियाँ भी दी, साथ उसी मौके पर जो मुश्किलात थी वो भी हल किया। आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में, यानी हमारे 76 साल की तारीख़ में जब मैं मेडिकल कॉलेज के बच्चों को डिग्रियां दे रहा था डॉक्टर बनने के लिए, उसमें 5-6 माजूर थे, अच्छा, डॉक्टर बन गए। किसी के पाँव इस तरह, किसी के हाथ इस तरह, किसी के बस अजीब किस्म के लोग, उनका होता। मुझे बहुत दुख हुआ, एक तरफ दुख हुआ, एक तरफ खुशी हुई कि देखो इसके वालिदैन को मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम की जानब से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस हालत में इन्होंने बच्चे को डॉक्टर बनाया, और दूसरी तरफ सही बच्चों को हम जाके सड़कों पर प्लास्टिक के लिफाफे गंदगी से उठाते हैं और बेचते हैं, उनको देखो। तो मैंने उसी वक्त ऐलान किया कि आज के बाद माजूर बच्चे से कोई फीस नहीं लिया जाएगा। अच्छा, आज बहुत बड़ी बात है ये। आज हमारे सूबे में माजूर बच्चे से कोई फीस नहीं लिया जाता है। सही, अगर किसी डॉक्टर पे 1 करोड़ रुपए खर्च होगा, वो 1 करोड़ गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगा, वो यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करेगा, और इम्प्लीमेंट भी किया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। कहा जाता है कि अगर किसी कौम की हालत बदलनी हो तो उसे सेहत और तालीम की सहूलियात दे दें, तो उनकी जो किस्मत है वो बदल जाएगी खुद ब खुद। और आपने इसमें एक बहुत अहम जो है रोल अदा किया है, और रेडियो पाकिस्तान के तवस्सुत से हम लोगों को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि जिस तरह के गवर्नर साहब ने कहा कि अगर कोई माजूर है तो उसे कोई खर्च नहीं लिया जाएगा, वो फ्री तालीम हासिल कर सकता है। अच्छा सर, आपने कहा कि डिग्रियां देने से मसाइल हल नहीं
ہوں گے. تو اسکل ڈیولپمنٹ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ڈگری ہو تو وہ بھوکا سو سکتا ہے, لیکن اگر کسی کے پاس ہنر ہو تو وہ کبھی بھی بھوکا نہیں سو سکتا. تو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے خیبر پختونخوا میں کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نے تمام یونیورسٹیوں کو ابھی بھی بولا کہ ابھی ایک بک چھاپ میں نے پرنٹ کی ہے, اور وہ بک تمام یونیورسٹیوں کو, ڈپارٹمنٹس کو, ان سب کو, اس پہ ہم نے کافی ریسرچ کی, کافی میں نے محنت کی, اور بہت سب لوگوں نے سراہا. میں نے کہ یونیورسٹی اس کا نام نہیں ہے کہ 8,000 بچے پڑھتے ہیں اور اس کو ہم یہ دیتے. یونیورسٹی کا کام یہ ہے کہ ہم ان کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں, اور یہ جب ڈگری لے لے تو اس کے پیچھے لوگ پھرے. ایک دوسرا یونیورسٹیوں کا کام ہے ریسرچ. آج تک ہمارے یونیورسٹی میں اپنے وی سی صاحبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کوئی ایسا نہیں کہ میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں, لیکن سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. سیکھنے کے لیے بات کرنا یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ ریسرچ ڈیولپ کر کے اس کو بیچو. ابھی دیکھو, میں نے پڑھا کہ چند مہینے پہلے کیمبرج یونیورسٹی نے ایک ریسرچ اربوں ڈالر میں بیچا. ایک ریسرچ. بالکل. تو کیا ہمارے کسی یونیورسٹی نے ایک ریسرچ 500 روپے میں بیچا؟ بالکل بھی نہیں. تو اس کے لیے ہم ان کی طرف ہم نے مائل کیا کہ آپ ریسرچ کریں. اور ریسرچ کیا ہے؟ اب اگر یہ ہمارے بچے ہیں, ہم بالکل فاؤنڈیشن سے سٹارٹ لیتے ہیں. اگر ہمارے یہ بچے ہیں اور فائنل کے بچوں کو ہم یہ ڈیوٹی لگائے, جس طرح آپ اگر جائیں یو کے, یورپ وغیرہ میں, تو وہ لاسٹ 2 ایئر کے بچوں کو ہفتے میں 6 گھنٹے کام پر بھی لگاتے ہیں. کہ جاؤ آپ میکڈونلڈ میں کام کرو, جاؤ آپ ایمبیسی میں کام کرو, اور کام بھی وہ اس کو دیتے ہیں تاکہ یہ سیکھے. اور جب یہ ڈگری لے گا اور ان کے ساتھ اخلاق اچھا ہوگا, ورک اچھا ہوگا, محنت اچھا ہوگا, وہی اسی کو رکھے گا. تو یہ کتنا آسان کام ہے کہ اگر ہم بچوں کو کہہ دیں کہ پورے شہر میں پھیلو, اور اس کو کہو دکاندار کو کہ میں آپ کو ایک ویب بناتا ہوں جس میں آپ کا جتنا بھی یہ سامان ہے یہ ہوگا, میں 2,000 آپ سے لوں گا سٹارٹ سے. بالکل. تو دکاندار کے ینگ بچے ہیں, 2,000 5,000 کیا ہے, چلو بیٹے بنا دو میرے لیے, ویب سائٹ بنا دو. وہ بنا دے گا تو اس کی دکان میں سب کچھ جو بکتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, ایک ریکارڈ ہوگا. یعنی عام دکانداروں میں نہیں ہے آج کل, پشاور میں تو بالکل نہیں ہے, کسی 1% دکان میں بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یونیورسٹیوں کا یا ساری انڈسٹری کا وزٹ کریں. ہمارے انڈسٹری کیوں ترقی نہیں کر سکتی, یا ہم کیوں مقابلے میں نہیں آ سکتے؟ ہمارے پرانے ٹیکنالوجی ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ چلتا رہے, چلنے کا نام گاڑی ہے. نہیں, ان کا فرض ہے کہ یہ یونیورسٹی میں جائے, ان کو کہے کہ اس چیز میں اگر آپ ہمیں کہہ دیں ہم آپ کے لیے ایک جدید ٹیکنالوجی ریسرچ پہ کام کرتے ہیں, اور آپ کا یہ خرچہ 25% سے لے کر 30% کم ہو جائے گا. تو جب وہ اس کے لیے ریسرچ کرے گا تو پھر باقی انڈسٹری بھی اسی یونیورسٹیوں سے رابطہ رکھے گا. ایک دوسرا ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو جس میں وہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ان کو متعلقہ سبجیکٹ یا انڈسٹری میں لازمی آپ نے 6 گھنٹے ان کو دینے چاہیے, تاکہ وہ جائیں. جب میرے اگر اس دفتر میں ایک لڑکا آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس ہفتے میں 6 گھنٹے ورک کرے, تو آپ جب بھی وہ آئے گا تو آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کو آئے, کیونکہ اس کا اخلاق, اس کا بیٹھنا اٹھنا سب آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہم نے دنیا کے جو دنیا جس سپیڈ سے ترقی کر رہا ہے, جس ٹیکنالوجی سے ترقی کر رہا ہے, ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے. ہم نے وہ نہیں کہ صرف بچوں کو ڈگری دے. بھائی بازار میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ بالکل. اگر آپ دیکھ لیں, اگر پورے بازار میں ایک سادہ سا مثال کہ پورے بازار کے سبزی کے دکانوں میں
صرف آپ کو شلغم ملے اور کچھ بھی نہیں، تو کیا آپ کر سکو گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اسکلڈ لیبر جو ہے اسے ہمارے ملک کے حالات بدلیں گے، بلکہ اس کو ہم زر مبادلہ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. کافی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. اور میں بہت عرصے بعد جب پاکستان آئی، مجھے اسپیشلی KPK کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. مجھے لگتا تھا کہ کرونا کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں تعلیم جو ہے افیکٹ ہو جائے گی، لیکن میں نے دیکھا کہ آن لائن اسکولنگ بھی وہاں پر ہوئی. میں نے خود بھی بہت سارے اسکولس کو وزٹ کیا ہے KPK میں، اور میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو آئی واز ویری مچ امپریسڈ کہ جو تعلیم کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو نوکری ملتی ہے تو ایک شخص کو روزگار ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بزنس کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اور یہ سوچ جو آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں صوبے میں، تو یہ انشاءاللہ صوبے کی اور پورے ملک کی جو قسمت ہے اس کو بدلنے میں اہم رول ادا کرے گی. اچھا سر، آپ نے کہا کہ ایک تو اسکلڈ لیبر ہے، اس سے ہم روزگار مہیا کر سکتے ہیں، زر مبادلہ کما سکتے ہیں. پاکستان کے معاشی استحکام میں اگر KPK صوبے کی جو حیثیت ہے اس کی بات کی جائے تو ٹورزم بھی ایک اہم شعبہ ہے. اور KPK تو بہت ہی خوبصورت صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر اور رقبے کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر. تو اس متعلق آپ کیا کہیں گے کہ ٹورزم کی سہولیات کس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں صرف ٹورزم نہیں، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جو پورے ملک میں نہیں ہیں. اور ایک چیز کی تو ہمارے آرمی چیف صاحب انہوں نے بھی ذکر کیا، انہوں نے کانفرنس بھی کی. ہمارے منرل مائنز جو ہے، بالکل گیس جو ہمارے صوبے میں نکل رہی ہے، انہوں نے اس کے پروموشن کے لیے، اس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے خود میدان میں آئے. اچھا. اور آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اس میں جو سرمایہ کرے گا اس کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس پر میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بزنس کمیونٹی اور سرمایہ کاروں کو کہتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھائے. ہمارے چھپے چھپے پہ کوئلہ دیکھو KP سے نکلتا ہے، گیس ہمارا اتنا نکل چکا ہے ابھی یہ چند مہینوں میں کہ پورے پاکستان کے گیس سے صرف ہمارے لکی مروت اور وزیرستان کا گیس زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور یہ بھی پاکستان کی گیس ہے، ایسے نہیں ہے، یہ پاکستان کی ترقی. دوسرا ہمارا ٹورزم جس کا آپ نے ذکر کیا، دیکھو اگر اس پر گورنمنٹ فوکس کرے، گورنمنٹ اس کی پروموشن کرے، گورنمنٹ اس کی مشکلات حل کرے. میں نے یہ تقریباً 1-2 مہینوں سے میں اس پہ لگا ہوں ٹورزم کے پروموشن پر. اور میرے ذہن میں کیا پروموشن ہے، میں نے 2-4-5 کمپنیوں سے کہا کہ آپ 5-6 ہیلی کاپٹر کرائے پر لیں اور ایک میپ بنا دے، ایک کہ یرا 10 دن کا پیکیج ہے کہ ہم اسلام آباد سے پہلے جائیں کمراٹ، پھر کالام، پھر چترال، پھر ناران اور واپس اسلام آباد. 2 دن 3 دن 2 دن 3 دن ایک آدمی پیکیج لے گا، اس میں ہوٹل بھی ہوگا، گاڑی مانگتے تو گاڑی بھی ہوگا، بچے سیل بھی کر لیں گے، اپنا جو جنت نظیر وادیاں ہیں یہ بھی دیکھ لیں گے، ابشار بھی دیکھ لیں گے، اور ان کا یہ تمام سفر 20-20 منٹ کا ہوگا. اور میں اپنی حکومت سے بھی بات کروں گا کہ اس کے لیے آپ فی الحال فیسیلٹی دے، آسانی پیدا کرے، تاکہ اگر 5-6-7-10 ہیلی کاپٹرز پھرتے رہیں ان ایریوں میں تو ایک ایسا انقلاب آ جائے گا کہ عام آدمی بھی کہے گا کہ چلو بھائی میں اب جائیں یورپ 3 بچے 10-15 لاکھ کا آپ ٹکٹ لیں گے اور زیر مبادلہ دیں گے. کیوں دیں؟ اپنے ملک میں کیوں خرچ نہ کریں؟ اور اس طرح جگہ کیا پوری دنیا میں ہے؟ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، کیا اس طرح آبشار، اس طرح وادیاں، اس طرح خوراک، اس طرح مہمان نوازی، اس طرح پہاڑ سرسبز و شاداب، اس طرح 500 فٹ سے اوپر آبشار گرتے ہوئے کہاں ہیں؟ بالکل. تو اس لیے اس پر میں کافی کوشش کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ میں ان کو ہیلی کاپٹر سے مان دوں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو.
بالکل ایسا ہی ہے، اور پاکستان مالا مال ہے خوبصورتی سے، اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ قدرتی وسائل بھی ہمارے پاس ہیں، اور اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہمارا ملک جو ہے وہ کافی ترقی کر سکتا ہے۔ سی پیک کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں، بتائیے گا کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے جو کام کی رفتار ہے اس سے آپ کس قدر مطمئن ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی صوبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا، اس سے بھی بدلاؤ آئے گا؟ دیکھیں سی پیک جو ہے صوبے کی ترقی دی، یہ ملک کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بالکل، اور ہم سنٹرل ایشیا تک تجارت کا ایک ہب بن جائیں گے، اور ہماری کمیونیکیشن جو ہے اب دیکھ لینا اسلام آباد سے ڈی اے خان 2 گھنٹوں کا راستہ، یا 9 گھنٹے یا 2 گھنٹے، بالکل اب اس سے بہت فرق پڑا ہے۔ اسی طرح اور جو یہ بہت ضروری پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ پہ یہ پاک چین دوستی پہلے سے بھی بہت مضبوط تھی، اور اب تو یہ دوستی اتنی مضبوط ہو گئی، اور یہ عوام اور دونوں ملکوں کے عوام میں ایک بہت بڑا مضبوط رشتہ قائم ہو گیا۔ اور آپ دیکھ لیں گے اب جب اس پہ جو ہمارے انڈسٹریل زون ہے یہ جب کمپلیٹ ہوں گے، اور جس طرح پھر ہم یہ آگے اس کو لے جائیں گے تو یہ ایک ہب بن جائے گا تجارت کا، اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے، ہمارے خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے یہ بہت اہم رول ادا کرے گا۔ بالکل، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آخری میسج آپ ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے عوام کو دیں، although کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ، اور خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ثنا، یہ پوری انسانیت کے لیے ترقی اور خوشحالی کے ضامن ہے۔ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم نفرتوں کو مٹائیں، جس طرح آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتوں کو مٹایا، انہوں نے لوگوں کو جوڑا، سچائی کا پیغام دیا، ملاوٹ، بناوٹ، دھوکہ اور ایک دوسرے کے مال کو زور یا دھوکے سے کھانا، یتیم، یسیر، لاچار کے مال یا اس کے ایسٹس پر قبضہ کرنا، اگر اس چیزوں کو ہم اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، ان کی سیرت اور ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو پریکٹیکل اقدامات ہیں، اگر ہم اس کی طرف جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک میں خوشحالی آئے گی۔ جب میں آپ کا مال، آپ کے ایسٹس کو رات کے اندھیرے میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوں تو دن کے اجالے میں ہمیشہ خوشحالی ہوگی۔ بہت اچھی اور بہت خوبصورت بات کی آپ نے، تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس، بہت شکریہ کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے ٹائم نکالا۔ شکریہ۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔